غازی کماں سے اٹھائے تجھے حسین، ارے بکھرا ہوا لاشا تیرا دور دور تک، بکھرا ہوا نے کہا ہے کہ اگر شہید زندہ ہے تو میں شہید اعظم ہوں اور تمہیں قرآن سنا کے زندگی کی ضمانت دے رہا ہوں۔ ضمانت حسین نے دی، لیکن امام حسین نے ضمانت سے نہیں دی، بلکہ کیا کہا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو ہماری محبت میں دنیا سے اٹھ جائے گا شہید اٹھے گا۔ اور شہید کی فائدہ کیا ہے؟ جو شہید اٹھتا ہے اس کی روح کو قید نہیں ہوتی ہے، آزاد ہوتی ہے، جب چاہے جہاں چلی جائے، اپنے چاہنے والوں کے پاس آتی ہے، جب کلینکیں کی جاتی ہے تب آتی ہے، جب کبھی ان کے لیے مجلس برگزار کی جاتی ہے تب آتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ لیکن ہاں زان گرامی، ہماری روحیں اگر دیکھ سکتی ہیں تو کیا حسین نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا مادر حسین نے نہیں دیکھا تھا کہ جب اصغر کے گلے پہ تیر لگا تھا؟ کیا مادر حسین عالیہ نے، کیا رسول خدا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے؟ اسی لیے تاریخ نے لکھا ہے فاتح نبض نظیم کہ جب ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے تو چھری چلاتے وقت ابراہیم نے چھری رکھ دی تھی گلے پہ، اور چھری رکھنے کے بعد ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا، دیکھا دبا ذبح ہو گیا ہے، اسماعیل زندہ ہے، بڑے ہی جو ہے افسردہ ہوئے، جب پالنے والے تینے ہماری اس قربانی کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا، تو کہا قربانی تو لیں گے لیکن بڑی قربانی لیں گے۔ بس عزیزان گرامی، جیسے ابراہیم واپس گھر آئے ہاجرہ سے، جیسے ہی کہا، ہاجرہ کو کیا کہا کہ پوچھا کہ کہاں لے کے گئے تھے؟ کہ کوئی ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، بتا رہا تھا کہ آپ میرے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے تھے۔ کہاں امر الہی تھا، تمہیں بتایا نہیں تھا، کہہ کے گیا تھا ایک دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں، میں خلیل ہوں اس لیے دوست کی دعوت پہ قربانی دینے کے لیے گیا تھا۔ جیسے ہی ہاجرہ نے گریبان کھولا، اسماعیل کے گلے پہ چھری کا نشان نظر آیا، ہائے کہہ کے ماں بیٹھ گئی، اس لیے بیٹھ گئی بس یہ سوچا کہ اگر چھری چل جاتی تو میرا اسماعیل زندہ نہ رہتا۔ ہاں روایت نے لکھا ہے 3 دن سے زیادہ ہاجرہ زندہ نہ رہ سکی۔ میں کہوں گا اے ہاجرہ تمہاری محبت کو سلام، چھری کا نشان دیکھا تڑپ گئی، چند دن سے زیادہ زندگی نہ رہی، لیکن ہائے یہاں نو کے سینہ پہ سر اکبر ہے۔ ایک کلیسا کے باہر جانے کھڑی ہوئی مسیح عورت کہہ رہی ہے اے کاش جب اس جوان کے گلے پہ چھری چلی ہو اس کی ماں زندہ نہ ہو۔ ارے پوچھا میں لیلا نے تمہیں اس کی ماں سے کیا دشمنی ہے؟ کہ دشمنی میں نہیں محبت میں کہہ رہے ہیں، جب اس جوان خوبرو سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارے کلیجے سینے کو آتے ہیں، اس ماں نے جس نے 18 سال پالا ہے کیسے صبر کیا ہوگا؟ ارے کہا اس کی ماں میں لیلا بھی زندہ ہے، جس نے پالا وہ زینب بھی زندہ ہے۔ ارے اس کے سامنے اکبر کے گلے پہ چھری چلی، سامنے سر اکبر ہے، ماں تڑپ جاتی ہے جب سینہ کی نوک پہ سر اکبر کو دیکھتی ہے۔ ہاں خدا کو کسی غم میں نہ رلائے، یہ ماں کا سر سینہ پہ بیٹے کا دیکھنا کتنا شاق تھا۔ روایت میں لکھا ہے کہ اس سے زیادہ شاق اس بہن کو تھا جو انتظار میں تھی، ارے جو مدینے میں انتظار کر رہی تھی کہ میرا بھیا لینے کے لیے آئے گا۔ آج جب اکبر کی سینے پہ برچھی لگی، حسین برچھی کا پھل نکالنے جب لگے، پوچھا اکبر کوئی خواہش؟ کہ بابا و سبرا کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے حسین نے اجازت امامہ
مدینہ دکھایا کہ دیکھو گھر میں زغرا ہے کا نہیں، ارے کا دیکھو روضے رسول پہ نہیں، جب مدینہ کا وہ مقام دکھایا جہاں سے کارواں رخصت ہوا تھا، ارے قدم اکبر جہاں آخری بار پڑے تھے زغرا انتظار میں، ہائے آواز اکبر تو آئی، اکبر لینے نہ آئے، اکبر تڑپ گئے، اے زغرا اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا، وعدہ نبھانے آتا، ہائے اکبر کربلا میں، زغرا مدینے میں انتظار میں رہ گئی، اے اکبر تمہاری آواز آئے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پانے والے تو واسطہ فرما، کہا سے مدیس کی نیک حاجات پانے والے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، مقصد قبرستان میں جو بھی مرحومین دفن ہیں ان سب کو اعلیٰ علین میں مسلمین کے ساتھ جگہ عنایت فرما، ان سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، پانے والے ہم کے تمام بازماندگان کو توفیق عنایت فرما کہ مسلسل کے لیے نیکیوں کا ہدیہ ارسال کر سکیں۔ ہمارے نسل قائمت قال محمد کے چاہنے والے مشن میں اولاد نہ ذکر محمد آل محمد کرنا باقی رکھ، جو حصول میں کامیابی عطا فرما، جو بہر ظاہر بسر روزگار کر دے، جو اچھے رشتوں کے انداز میں شروع بہر فرما، جو جزیات مشتاق سے بشر فرما، حاضر مجلس کی نیک حاجات مقبول فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظلم میں تاجر عطا فرما، ہم کو ان کے انصار عوام قرار دے۔ ماتم سمجھ لے کر پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے یعنی جو مرحومین دفنوں کے لیے ارسال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر ابا تک پہنچ گیا، دستار سے وہ ماں کی، دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا، آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا، گرتا ہوا حسین، گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا، لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ نہیں، سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ نہیں، دیکھو حسین اپنی، دیکھو حسین اپنی غزہ تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، جس ہاتھ نے گرایا ہم شکل مصطفیٰ،
گیا اکبر ابا تک پہنچ گیا اکبر ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو پہنچ گیا ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر زینب کا خون خاک زینب کا خون خاک شفاعت تک پہنچ گیا اکبر لہو شہ کی پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی یا اکبر کا لہو شہ کی پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی پہنچ گیا لیلا یہ رو کے کہتی ہی اکبر کہاں ہو تم لیلا یہ رو کے کہتی ہی اکبر کہاں ہو تم ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا اکبر لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا اکبر ہوا تک پہنچ گیا دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا اکبر شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا کے مام حسن یا حسین مولا کے مام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا کے ماں ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام یا حسین 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 اللهم صل على محمد